میں پروفیسر ڈاکٹر طه حسین علی اس وقت وائس چانسلر مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. میری پریزنٹ پوسٹنگ اینڈ اے پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ. میرا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو میری جو بیچلرز ہے وہ مہران یونیورسٹی سے ہی، اور یہیں پہ میری سروسز کی شروعات ہے، اور پھر اس کے بعد ماسٹرز میری نیشنل یونیورسٹی سنگاپور سے، اور پی ایچ ڈی میری گرفتھ یونیورسٹی آسٹریلیا سے. اس کے بعد تعلیم و تدریس کے اسی شعبے میں مہران یونیورسٹی کے ساتھ ریسرچ میں اور ایڈمنسٹریشن ورک میں آئی ایم انوالوڈ سنس 1994. زندگی جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر ہے، تو ظاہر سی بات ہے رولر کوسٹر کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور بہت سے ایسے چیلنجز جو آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے، اور یہ چیزوں کو آپ کو فیس کر کے ہی اوپر سے نیچے اور پھر دوبارہ اوپر جانا ہوتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں اور آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی بڑی پرابلم ہے کہ آپ یہ چیزیں نہیں لے سکتے. ایجوکیشن میں میرا جو رہا ہے پورا سسٹم جو ہے وہ دیٹ ہیز بین ایوریج، ابو ایوریج اسٹوڈنٹ ہم لوگ رہے. اس کے بعد جب ہم اپنی گریجویشن اور گریجویشن کے بعد جب مہران یونیورسٹی میں آئے اور ایک پروفیشنل ایرا شروع ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس پروفیشنل ایرا میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ریسرچ اور اس کے اندر بالکل اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں نہ صرف آپ کو ایک زندگی کے چیلنج کا حصہ بناتے ہیں، بلکہ زندگی میں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اور بہترین سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں کیوں، آپ نے یہ بولنا چاہیے کہ میں کیوں نہیں. تو اٹس آلویز گڈ کہ جب چیلنجز آپ کی لائف میں آئیں تو پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کو آگے بڑھ کے چیلنجز کو لیں. پروفیشنل لائف میں بہت چیلنجز ہوتے ہیں. اس وقت میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور جن چیلنجز اور جن حالات سے اور جن طریقوں سے گزر کر آپ اس سیٹ تک آتے ہیں، تو وہ آپ کے دماغ کو ایک نہ صرف میچور، پختہ اور رب کی ذات پہ یقین کرنے کے لیے اور مستحکم کر دیتی ہیں چیزیں، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک رب کی طرف سے آتی ہیں اور ادھر سے ہی حل ہوتی ہیں. دا مین تھنگ از دا کنسسٹنسی. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے تو پہلے لفظ لکھا جاتا تھا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس. آپ سلو بھی رہو، اسٹڈی بھی رہو، فاسٹ بھی رہو، لیکن اپنی لائف میں جب تک کنسسٹنٹ نہیں رہو گے تب تک آپ اپنے لائف کے آبجیکٹیوز جو آپ نے پہلے سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، میں ایز اے ریسرچر، میں ایز اے ٹیچر، یہ بات ایز اے یونیورسٹی میں جس طریقے سے میں انڈسٹری کے ساتھ میرا لیزان اور وہ ہے، یہ بات ہمیشہ سمجھ لیجئے کہ ڈگری از دا امپورٹنٹ پارٹ آف یور کیریئر. ہم یہ بولتے ہیں کہ جی ڈگری نہیں ہو، صرف اسکل سیٹ ہوں اور ہر چیز اسکل سیٹ پہ چلی جائے اور ہم جو ہے وہ صرف ٹیکنالوجی سائٹ پر ہوں. ایسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ڈگری اور اسکلز یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم اپنی زندگی میں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم انڈسٹریل ریولوشن 4 جس کو ہم IR4 کی بات کرتے ہیں، اس کو ہم کو اپنے دماغ میں رکھ لینا چاہیے کہ آج کل زندگی جو ہے وہ IoT پر ہے، انٹرنیٹ آف تھنگس کے اوپر ہے. آج کل کی زندگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے. آج کل کا بچہ چیٹ GPT کو دیکھ رہا ہے، آج کل کا بچہ مشین لرننگ کو دیکھ رہا ہے. آج کل کی دنیا جو ہمارے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، جو ہمارے گریجویٹ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، وہ لیول آف کمپٹیشن ایکسپیکٹ کر رہی ہے جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جہاں پہ آپ کی مشین لرننگ، جہاں پہ آپ کی چیٹ GPT سٹائل پہ جو ہے دنیا آگے بڑھ رہی ہے. تو وہاں پہ ہمارے بچوں کو اسکل ٹرینڈ، جو اسکل سیٹس ہیں اس وقت IT کے، اس سے بالکل مبرہ ہو کے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ سول انجینئر ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں، میکینیکل انجینئر ہیں، انڈسٹریل انجینئر ہیں، تو آپ کا جو ہے نا IT سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں IT صرف کمپیوٹرز، IT سافٹ ویئر اور الیکٹرانکس، الیکٹریکل کی میراث نہیں، بلکہ اب یہ سب
فیلڈز آف ڈسپلنس جتنے بھی ہمارے ٹیکنالوجی کے فیلڈز اینڈ انجینئرنگ کے فیلڈز آف ڈسپلن ہیں ان کا ایک خاص جز اور ایک خاص حصہ بن چکے ہیں. اور جب تک ہمارا بچہ اس اسکل سیٹ کو حاصل نہیں کرے گا، اس کی ڈگری کی ریفائنمنٹ، اس کی ڈگری کی پالشنگ یا اس کی ڈگری کی امپلیمنٹیشن فیلڈ میں وہ نہیں ہو پائے گی جو اس بندے کی ہوگی جو نہ صرف ڈگری بلکہ اسکل سیٹ کے ساتھ مارکیٹ میں جائے گا، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کی کمبینیشن کے پیچھے. دیکھیں، ٹو مائی آنیسٹ اوپینین ہم لوگ باتیں انٹرپرینورشپ کی کر رہے ہیں، ہم لوگ باتیں انکیویشن سینٹرز کی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو وہ لبرٹی نہیں دیتے ہیں جو ایک بزنس مین مائنڈ کریٹ کرتی ہے، جو ایک تخلیقی دماغ کریٹ کرتی ہے. ہمارا سلیبس، ہماری جی پی اے کی بندش، ہماری اٹینڈنس کے روگ، ہماری بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک بچہ جو ایک انٹرپرینور ہونا چاہیے اس کے یہ لیے سارے ہرڈلز ہیں. اگر ہم نے واقعی انٹرپرینور کا نعرہ لگایا ہے اور انٹرپرینورشپ میں ہم کو اپنے بچوں کو آگے لے کر آنا ہے تو ہمیں اپنے سلیبس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل، بزنس کونسل اور ہائر ایجوکیشن کی مدد سے ہمیں ان کے ٹیچنگ سٹائل کو، ٹیچنگ سلیبس کو چینج کرنا پڑے گا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ہم لوگ ایک چیز آئیڈیا لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اس کی مارکیٹنگ، اس کو پھیلانا، اس کی انٹرپرینور، وہ ایک بزنس یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہمیں ایک اچھا آئیڈیا دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بہت سی اس وقت کلیبریشنز کی ضرورت ہے جہاں پہ ہمارا بچہ نہ صرف کوئی آئیڈیا لے کر آئے بلکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ جو آئیڈیا ہے اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے، اس کی مارکیٹ میں پھیلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، یا وہ جو بچہ ایک تخلیقی دماغ رکھتا ہے اس کو وہ سہولت، اس کو وہ ٹائم اور اس کو وہ فرینس دینی پڑے گی ہم کو اپنے سلیبس میں، ہم کو اپنے ریکوائرمنٹس میں، جہاں پہ بچہ صرف اپنی جی پی اے کی فکر نہ کرے بلکہ انٹرپرینور اور آئیڈیا کی فکر کرے. تو ہمیں اس کے اندر ایک بہت بہت بڑا پیراڈائم شفٹ لانی پڑے گی تاکہ ہمارے پاس انٹرپرینورشپ کا آئیڈیا کامیاب ہو.